قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس کے الفاظ معانی میں کوئی شک نہیں، روانی میں، فصاحت میں، بلاغت میں، ذکر و اذکار میں، تاثیر میں، احکامات میں، انوارات، برکات میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ لا ریب کلام ھدی للمتقین، وہ سراسر ہدایت ہے اس کے لیے جو پرہیز کرتا ہو، اس کے لیے جو رب نے منع کیا ان امور سے بچتا ہو۔ رمضان کا مین مقصد بھی یہ ہے لعلکم تتقون۔ 26 دن گزر گئے ہیں، ہر آدمی اپنا جائزہ لے کہ ہم نے کتنے گناہوں کو چھوڑا۔ یہ مت دیکھنا کہ اتنے صلاۃ التسبیح، اتنے نوافل، اتنی تلاوت، اتنے خیرات صدقات، مدرسوں کے لوگ آئے، چندے میں حصہ لیا، بھائی سارے اعمال مبارک ہو، نیک اعمال سارے مبارک، لیکن مین مقصد یہ نہیں ہے۔ قرآن تو بتاتا ہے رمضان کا مین مقصد تقوی اختیار کرنا، گناہوں کو چھوڑنا، نافرمانی سے پیچھے ہٹنا۔ قرآن اس کے لیے ہدایت ہے جو نافرمانی کو چھوڑ دیتا ہو۔ اس لیے گرامی قدر بزرگوں، کبھی تعبیر ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اس آسمان اور زمین کے درمیان قرآن کریم سے بڑھ کر حسین کلام کبھی ظاہر نہیں ہوا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ امام احمد بن حنبل کوڑے کھاتے رہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ اللہ کے بندو آؤ، اللہ کریم فرماتے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، سارے مل کر اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اس کو جو انسان پکڑ لے گا اللہ اس کلام کی برکت سے عزت دے گا، دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا۔ اللہ کی قسم، دنیا کی شہرت میں، وزارت میں، منصب میں، کرسی میں، وردی میں، اور لاہ و لشکر میں، جاہ و جلال میں، شور شرابے میں، بھرم میں، پروٹوکول میں، ہٹو بچوں کی صدا میں، ان فضولیات میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ساری فانی چیزیں ہیں، باقی اگر ہے اللہ کا قرآن باقی ہے، یہ قبر کا بھی ساتھی، حشر کا بھی ساتھی۔ باقی کہے کیا؟ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر جب جا رہا تھا دونوں ہاتھ۔ دنیا کا فاتح کو خالی ہاتھ قبر میں جا، وہ پرویز مشرف جب مر گیا، آن جہانی ہو گیا، خس کم جہان پاک ہو گیا، تو ایک اخبار کی مین ہیڈنگ تھی، سرخی تھی، مگر کمال کر ایک ہی جملہ تھا مگر کمال کر۔ وہ جملہ سنو، لکھا تھا کہ میں اہم تھا یہ وہم تھا، بات ختم۔ میں اہم تھا یہ وہم تھا۔ میرے بھائی یہ فانی چیز ہے، اتنا تو ہم فرق کرے یار، ضرورت ہے، مقصد۔ افسوس ہم پر اس دور پر کہ ہم نے مقصد کو ضرورت کے درجے میں بھی نہیں رکھا ہے اور ضروریات کو مقصد بنا دیا۔ میرے بھائی یہ پنکھا بنانا بھی ضرورت ہے، چلانا بھی ضرورت ہے، یہ بلب اور لائٹیں بنانا بھی ضرورت ہے، چلانا بھی ضرورت ہے، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں، عمارتیں، یہ ضرورت ہے، یہ بڑے بڑے انجینئر بن گئے، ضرورت ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں۔ انجینئر صاحب پائلٹ بن کر جہاز اڑاتا، ضرورت ہے، ٹھیک ہے بھائی، جہاز ضرورت ہے، سڑکیں ضرورت ہے، پیٹرول ضرورت ہے، 7 بر اعظم 6 بر اعظم دنیا کرۂ ارض میں سمندر کے خزانے ضرورت ہے، پہاڑوں کے معدنیات ضرورت ہے، یہ تیل کے ذخائر ضرورت ہے، دنیا ساری ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ نہیں۔ ایک بادشاہ کو ایک آدمی نے کہا مجھے زمین چاہیے، زیادہ زمین چاہیے۔ بادشاہ نے اس کو کہا کہ صبح نماز کے بعد چلتے جاؤ، زمین پر چلتے جاؤ، جتنا تو چلے گا وہ سب تجھے دیتا ہوں، جتنا چل سکتا ہے چلو۔ وہ بیچارہ چلتا ظہر تک چلا، عصر تک چلا۔ خیال یہ ہے، ارادہ یہ ہے کہ 1 ایکڑ اور ہو، 2 ایکڑ اور ہو، 3 ایکڑ اور ہو۔ حدیث میں جب بتا دیا لا یملأ جوف ابن آدم، بندے کا پیٹ کو دنیا سے تو بھرنا ہی نہیں، یہ تو مٹی سے بنا، مٹی ہی سے بھرے گا بھائی۔
ایک حدیث میں ایک وادی مل جائے کہے گا ایک اور ملے، وہ ملے کہے گا ایک اور ملے، وہ ملے کہے ایک اور ملے، اس کو نہیں بھرنا۔ وہ بیچارہ چلتے 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 مغرب ہونے سے پہلے ایک جگہ پر گر گیا، ختم۔ دوسرا دن اس کا جنازہ تھا۔ تو بادشاہ سلامت نے لوگوں سے پوچھا، بھائی یہ بتاؤ اس وقت اس کو کتنی زمین چاہیے؟ لوگوں نے بتایا 2.5 گز 3 گز 2 گز 2.5 3 گز بس۔ بادشاہ نے کہا دیکھو اس کی ضرورت 2.5 گز زمین کی، اور اس کا حرص، لالچ، جذبہ، شوق اس کا کہاں تک؟